جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی جو گفتگو ہم کرتے ہیں وہ معراج بھائی صاحب کا کل جیسے انہوں نے ہدایت کی کہ اس کو کنٹینیو کریں اور اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو ابھی احاطہ کیا جائے، تاکہ ہم نہ صرف اپنی اصلاح کر سکیں، جو فرضیت رب کی طرف سے ہے اس کو بھی ادا کیا جا سکے۔ تو کل جہاں ہم نے بات کو ختم کیا کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے، اور آج بھی جب سپیس میں آیا تو ناصر صاحب آپ اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جو اول العمر ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے اور رایا کی ذمہ داری کیا ہے اور حکمران کی عزت کا تقاضا کیا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے، یہ تو قرآن پاک کا ایک بڑا موضوع ہے، اور معاشرے کی اصلاح اسی کے اندر ہے، اور ہر انسان اپنے نفس کی اصلاح کے بعد باقی معاشرے کی اصلاح کی طرف آتا ہے۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اپنے نفس کی اصلاح جو ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں رب کریم نے یہ جگہ جگہ فرما دیا، جیسے سورہ صف میں حکم دیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ بات کیوں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ یہ سورہ صف میں ہے کہ ایمان والے جو ہے نا وہ بات کیوں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف آنے کے لیے انسان کو پہلے اپنی طرف نگاہ دوڑانا پڑے گی، اپنے ہاتھوں کا اشارہ اپنی ذات کی طرف کرنا پڑے گا، اور بالکل جیسے رب کریم نے کہا کہ انسان اپنے نفس کی تطہیر کرنے کے بعد تطہیر کرے گا تو پھر باقی جو عمل ہیں وہ کامیابی کے ساتھ لے کر آگے بڑھے گا۔ اچھا، اب اپنی تطہیر جو ہے باقی سارے عوامل کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کے بعد، انبیاء کے اوپر لانے کے بعد، رب کریم کو ماننے کے بعد، اور قیامت کو یہ ماننے کے بعد، یہ ساری چیزیں جتنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے آ گئے۔ یہ ساری عبادات اور ساری ایمانیات جو ہے اس پر عمل، اس کی افادیت جو ہے، اس کا قائم ہونا، یعنی اس کا اس طرح قائم ہونا جس طرح کوئی نظام ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک نظام کے تحت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا جہاں جی چاہے اونچا بول لیا اور جہاں جی چاہے چپ رہ گئے، جہاں جی چاہے ساتھ مل گئے، جہاں جی چاہے پیچھے چلے گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نظام نہیں ہے۔ یہ تو ایک قسم کی موقع پرستی ہے، اور مومن موقع پرست نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن پاک میں یہ کہہ دیا گیا کہ ایمان والوں سے تقاضا کرتا ہے قرآن پاک کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ کتنی بڑے کوسچن ہے، کوسچن مارک ہیں سارے، کہ بھائی انسان کو کہ تو قرآن بھی پڑھتے جا رہا ہے، اس کو ترجمہ بھی تو پڑھتا جا رہا ہے، اس کو تو سمجھتا بھی جا رہا ہے، اس کی تلاوت بھی تو کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خود کو بھول جاتے ہو کہ میرے لیے رب کریم کا کیا حکم ہے اور میں نے کس طرح سے دوسرے لوگوں کی اصلاح کی طرف آنا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں جو قرآن پاک کی، یہ دونوں جو سورہ صف اور سورہ بقرہ میں یہ جو حکم دیا گیا ہے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے کا پلیٹ فارم ہے، بیس ہے۔ یعنی یہ بیس پرووائڈ ہو گیا، کیا؟ اپنے اوپر غور کرو، اپنی اصلاح کرو، اور جو خود کہتے ہو نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ اگر کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو تو پہلے خود اس کو عمل کرو اور پھر دوسروں کو کہو۔ خود عمل نہیں کیا اور دوسروں کے پیچھے پڑ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ دوہرا معیار جو ہے نا، یہ نہ قرآن نے دیا ہے، نہ دین میں چل سکتا ہے، نہ مومن کی ڈیفینیشن میں آ سکتا ہے۔ لہذا اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جو بھی شخص، ہم میں سے ہر شخص جو ہے نا، ایک بڑی زبردست جو ہے، یہ ہمیں بھولنے والی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر شخص مبلغ ہے۔ یہ سب کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، خود علم تک رسائی حاصل کرے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔
یہ ذمہ داری ہے۔ پھر جو درست علم ہے اس درست علم کو دوسروں تک پہنچائے اور اس علم سے کسی چیز کو چھپائے نہ، کیونکہ اگر چھپائے گا تو پھر وہی رویہ جو یہود کا قرآن پاک میں گنوا دیا گیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے اچھی ہے وہ آگے پہنچا دی، اور جو اپنے لیے اچھی نہیں ہے اس کو چھپا دیا اور لوگوں تک اس کو نہ پہنچایا، خواہ رب کریم کا حکم ہو۔ تو یہ دوسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے اس کے لیے جو شخص، ہر شخص کو، یہ تو ایک ذمہ داری بن گئی، تو وہ تو رب کریم نے ذمہ داری دے دی۔ اب یہ ذمہ داری کیسے نبھائی جا سکتی ہے؟ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ نرم گفتگو ہونے چاہیے، آپ کا جو لوگوں کو بتانے کا سمجھانے کا طریقہ لڑنے والا نہیں ہونا چاہیے، پرش رو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے، جس طرح سے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، تو وہ جو کم و بیش ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ خدا کے بندے ہو، دیکھو کہ رب کریم کہہ رہا ہے اور اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، اور جب رب کریم اور نبی دونوں اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ فرعون جیسے شخص کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے، تو کمال ہے، کمال کا رب کریم ہے کہ جس نے ہر حال میں انسان کو اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کا حکم دے دیا، اپنے اخلاق کو بلند رکھنے کا حکم دے دیا، اور اپنی برتری جو ہے، دینی برتری تب قائم رہتی ہے جب آپ کی زبان اچھی ہے، آپ کے الفاظ اچھے ہیں، آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کی گفتگو اچھی ہے، آپ کی تحریر اچھی ہے، آپ لوگوں کے درمیان ننگا نہیں کرتے، آپ لوگوں کے درمیان برم رکھتے ہیں، ان کو ہاں علادگی میں اس کو کہہ دو کہ بھائی یہ پرابلم ہے، یہ خرابی ہے، اس کو دور کرو، دین اس کو پسند نہیں کرتا، رب کریم اس کو پسند نہیں کرتا، معاشرے میں یہ نقصان دہ ہے، یہ بات تو طے ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں نا، سورہ لقمان میں بھی حکم دیا تھا کیا کہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تکلیف تو پہنچے گی، آپ کسی کو برائی سے روکیں تو وہ تو کہے گا محمد تو کیا لگتا ہے، چل جا اپنا کام کر۔ تو اب اس صورتحال میں ہمیں کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، یہ ساری حکمت قرآن میں بھی کہ حکمت کے ساتھ، اچھی ادا کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ۔ کسی وقت ہو سکتا ہے آپ کو خاموش رہنا پڑے، آپ نے ایک بات کہہ دی، اگر کچھ کہا اس نے تو ہو سکتا ہے آج آپ خاموش ہے، آپ دوسرے دن بات کریں، حکمت ہے اس میں، آپ تیسرے دن بات کریں، آپ کسی اور جگہ بات کریں، کوئی اور بات شروع کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی کو، یہ جب کوئی شخص اس طرح سے بگڑ جائے تو یہ تو حکم رب کریم کا ہے کہ اس وقت پھر رب کریم کے بارے میں گفتگو نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئے، تو جس رب کو آپ مانتے ہیں اس رب کی توہین نہ کر دے۔ تو ہماری گفتگو سے اگر کوئی دوسرا شخص ہمارے رب کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ اتر آتا ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اپنی زبان، اپنے الفاظ، اور آپ جو ایک انوائرمنٹ جس کو کنڈیوسو کہتے ہیں کہ یہ خود مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف آئے۔ ظاہر ہے پھر یہ بھی ایک جو ہے نا یہ حکم دے دیا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص سوچے کہ لو جی چونکہ رب کریم نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے تو چلو اٹھو، چل کے لوگوں کی ٹولو، تلاش کرو کس میں کیا خامی ہے تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ بھائی یہ اپنی خامی دور کرنا، منع کر دیا۔ جو سامنے آئے اس کے اوپر بات کرو۔ کتنی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں جو لوگوں کی چھپی ہوئی ہیں، رب نے پردے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو ننگا کر کے ہم اس کو کہیں کہ تو یہ ٹھیک کر نہ۔ اسی لیے ظاہر ہے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے سورہ حجرات میں خود پڑھا تھا کہ ولا تجسسوا، کہ تم خفیہ انداز سے تو نہ لگاؤ تاکہ لوگوں کی برائیاں، خامیاں جو ہے نا وہ تلاش کر کے اس کو کہہ سکو کہ لو تیرے اندر یہ خرابی ہے، ٹھیک کر، رب کریم کا یہ حکم ہے نہ، یہ منع کر دیا گیا ہے اور جاسوسی کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو دائی ہے، مومن ہے ہی اس کا دائی، مومن ہے ہی معروف کا دائی ہے، اور ہے ہی نہیں ہے مومن کے لیے کچھ، معروف کا دائی ہے، اچھائی کا، یعنی اچھائی کے ساتھ آگے بڑھنے والا ہے، اور اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرنا جو ہے وہ نیکی کا عمل ہے، اور یہ شریعت میں اس بات کی یہ ترغیب ہے کہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ جو اس کے لیے آگے بڑھیں اور یعنی یہ اپنا کام مکمل کریں۔
اچھا اب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی آج ہماری سوسائٹی میں جو یہ صورتحال کیا ہے، ہم کیسے وقت گزار رہے ہیں اور ہماری ضرورت کیا ہے۔ ظاہر ہے اگر آج کی بات کریں تو آج کا مسلمان جو ہے وہ برائیوں کا معاشرہ تو جو پھیلا ہوا دیکھیں، اور وہ ظاہر ہے وہ خاموش رہ کر رواداری ہم برتتے رہیں اور صلح بنا کر لوگوں کے ساتھ جیتے رہیں، اور جیسا ماحول دیکھیں ویسا اپنے آپ کو ڈال لیں، اور اس کمال اخلاق جو ہے نا کو سمجھیں کہ جی یہ میں نے کمال حاصل کر لیا ہے کہ میں بڑا اخلاق یافتہ ہوں، کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی بنا رکھی ہے جو غلط کر رہے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بھی بنا رکھی ہے جو اچھے ہیں، میں نہ کسی کو روک رہا ہوں، میں تو سب کے ساتھ بہ رہا ہوں۔ مومن تو نہیں بہ سکتا، رب کریم کی یہ منشا تو نہیں ہے۔ برائیوں سے سمجھوتا غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ خوبی کے بجائے خود ایک برائی ہے اور فریب نفس ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے انسان اگر اپنے ماتحتوں، ملازموں اور آل اولاد، بیوی بچوں کو منکرات و معاصی میں دیکھ کر ظاہر ہے اگر خاموش رہتا ہے، یہ تو کوئی اخلاق کی بات نہ ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جرم ہے، اور یہ تو جرم پوشی ہے کہ میں ملازموں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر خاموش ہوں، میں کنی کترا جاتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جو کہ جی اپنا وہ فرض ادا کروں جس طرح سے حکم دیا گیا ہے، جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جو ترغیب دی گئی ہے اس کے ساتھ کروں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں تو اس جو جرم پوشی کا مرتکب ہو رہا ہوں، میں تو جرم مجرم بن گیا۔ تو یہ تو جرم پوشی خود ایک جو ہے نا یہ جرم ہے، اور منکرات پر خاموش رہنے والا تو ہے ہی مجرم، یہ تو کہہ دیا گیا۔ البتہ یہ دیکھیں کہ جہاں امر بالمعروف قطعاً مفید نہ ہو وہاں خاموش رہ سکتا ہے بندہ، وہ جو میں نے پہلے بات کیا کہ جہاں آپ سمجھیں کہ جی یہ خاموش رہنا ہے وہاں وہ جو میں نے بات کی کہ لیکن ہاں میں ہاں ملانا گنجائش نہیں ہے، خاموش رہ سکتے ہیں، آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، مجلس کو چھوڑ سکتے ہیں، ان لوگوں سے الگ ہو سکتے ہیں، چھوڑ دیں ان کو جو نہیں سننا چاہتا، جو دیکھیں نا میری ضد کی وجہ سے کوئی رب کریم کی طرف چڑھ دوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چڑھ جوڑے، باتیں شروع کر دے، آپ کے اس کے الفاظ جو ہیں وہ میں بھی برداشت نہ کر سکوں، تو میرے بولنے کا وہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ اس کے ساتھ چلنا نہیں ہے، پھر وہاں اس جگہ کو چھوڑ دینا، یہ بات درست ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاں میں ہاں ملانے کی گنجائش ختم ہو گئی، البتہ اٹھ جانے کی گنجائش رہ گئی، یہ ایک بات پلے باندھنے والی ہے۔ پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ امر منکر میں جو ہے نا مبتلا اگر ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ رواداری اس کا نام نہیں ہے کہ جی ہم ظاہر ہے میں منع کر سکتا ہوں، میں نہیں کر رہا کیونکہ میرے تعلق خراب ہو سکتے ہیں، دوست مجھ سے جدا ہو جائے گا، وہ یہ کون سا دوست ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کریں؟ ہاں اپنی ذمہ داری پوری کریں، دیکھیں۔ اور یہ جو اگر آپ دیکھیں نا کہ سورہ انفال میں جو ہے نا یہ ہے کہ اب ذرا غور کرنا، کم و بیش ترجمہ اس کا ہے وہ یہ ہے، مفہوم ہے کہ اس عذاب و فتنہ سے ڈرتے رہو جو خاص گناہگاروں ہی پر نہیں پڑتا بلکہ دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو غلط کر رہے ہیں رب کریم کا وبال صرف ان کے اوپر آئے گا، بلکہ وہ لوگ جو اچھے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، ان کے یعنی بھرم رکھنے والے ہیں، رواداری کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کی لہر کے ساتھ بہ رہے ہیں، تو رب کریم نے تو یہ کہہ دیا سورہ انفال میں کہ دوسرے بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ یہ دوسرے کون لوگ ہیں جی؟ ظاہر ہے وہ جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، جو رواداری اور ساز باز کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں یہ بڑا واقعہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے نا ان پر وحی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے 1,00,000 انسانوں کو ہلاک کروں گا، 40,000 نیکوں اور 60,000 بدوں کو۔ تو عرض کیا کہ خدایا یہ نیکوں کو کیوں ہلاک کرے گا؟ تو ارشاد ہوا کہ بروں سے دشمنی نہیں کرتے تھے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور شریک رہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں تخصیص کرنا ہے، جب ہم اپنی بات کر لیں گے، اپنے آپ کو سمجھ لیں گے، تو پھر ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ رب کریم نے اپنے انبیاء کو پھر اس طرح کے پیغام بھیجے، اور یہ سورہ انفال کا جو میسج ہے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جس صرف وہ برے نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہنے والے اور ان سے تعلق خراب، اس ڈر سے کہ جی تعلق خراب ہو جائے گا، بندہ چھوٹ جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں لا اسد صاحب نے بالکل لکھا ہوا کہ جو جہاں میرے ساتھ نہیں چل سکتا، وعلیکم السلام، کیا بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس فکرے کا ثواب ملے گا ان کو۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا
ये बेहतरीन उन्होंने कैप्शन अपना दिया हुआ है कि जो चल सकता है बिस्मिल्लाह, लेकिन जो जहां मुझे छोड़ना चाहता है छोड़ के जा सकता है। भाई जो छोड़ेगा क्यों कोई, भाई वो छोड़ेगा तभी नहीं जब वो पसंद नहीं आएगा, और वो पसंद कब नहीं आएगा, जब किसी की खामी को बताएगा। तो जो खामी बताने के बाद इस्लाह की बजाय छोड़ जाता है तो फिर उसके साथ रहने का क्या फायदा। हाँ, अलबत्ता खामी बताने के लिए बेहतरीन तरीका, बेहतरीन हिकमत, बेहतरीन अल्फाज, अच्छी जुबान और उम्दा हिकमत के साथ जो है ये किया जाए तो फिर जाके ये बात बनेगी, और इसी का जो है ये हुक्म भी दिया गया है। अच्छा, दूसरा जो ये, अच्छा आप जरा देखना कि ये अहले इक़्तिदार का हम ये कहते हैं कि जी किस तरह से हमें, हमारा क्या जिम्मेदारी बनती है, अहले इक़्तिदार की क्या जिम्मेदारी है, उनको कैसे देखें। जाहिर है जितने भी हुकाम है उनकी इस्लाह जो है ना, उसके लिए भी अमर बिल मारूफ में दाखिल है कि जी हम हुक्मरानों को भी कह सकते हैं कि भाई ये गलत है, ये सही है, इसको ठीक करो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बैसियत एक इंसान, कोई सुल्तान हो, बादशाह हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, जो भी साहिब इक़्तिदार है, वो भी मारूफ बातों को छोड़ सकता है, वो भी इंसान है, वो मारूफ को छोड़ के मुनकर की तरफ जा सकता है। तो लिहाजा उसके लिए भी जो है ना ये हुक्म है कि जी आप उसकी इस्लाह करें। लेकिन अमर मुनकर का इर्तिकाब अगर करता है कोई, तो उसकी इस्लाह जो है ना वो तबलीग, ये वक्त का तकाजा है, लेकिन खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना जरूरी है जब आप हुक्मरानों के साथ, अवलुल उमर के साथ, जब आप उनके बात करना चाहते हैं, उनकी इस्लाह करना चाहते हैं, उनको तबलीग करना चाहते हैं, उनको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का बावर कराना चाहते हैं कि जी आप यहाँ से गलत हैं, तो याद रखें जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर है वो सदर है, तो उसकी एक रिस्पेक्ट अल्लाह ने दे दी है, इज्जत दे दी है। मैं कौन होता हूँ कि जी मैं बड़े बाजार में मजलिस में बैठ के उसको बेइज्जत करने वाला। जब रब ने उसको इज्जत दी है मुझे इज्जत करनी चाहिए। हाँ, जहाँ गलत है तो गलती का भी अभी हमने पढ़ा कि जो गलत है उसकी भी हिकमत रब ने बता दी। ये नहीं है कि मैं एक मजमा हो और उस मजमे में उठ के जनाब हाथ खड़ा करके कहूँ ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, ये फलाना, ये इस तरह से कर गया ना। बड़ी इज्जत के साथ, बड़े ख्याल के साथ, बड़े ध्यान के साथ, ताकि उसका जो वकार है उस पर दबा ना आए, उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। वो कौन सी इस्लाह है जिसमें इज्जत नफ्स मजरू की और मैं समझूं कि मैं अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का बड़ा दाई हूँ। इज्जत मजरू हो गई, बंदा जो है वो नंगा हो गया, उसका बरम ना रहा, तो वो इस्लाह नहीं, बल्कि हमने समझे कि एक खानदान को बिगाड़ दिया, एक ऐसे बंदे को बिगाड़ दिया जो इस्लाह की तरफ आ सकता था। और खास तौर पर जो अहले इक़्तिदार हैं उनकी इज्जत का ख्याल रख के बात करें कि रब ने उनको एक इज्जत दी है। अगर इज्जत नफ्स मजरू है तो आपकी कोई इस्लाह नहीं। हाँ, कोई मजलिस है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं सारे, यहाँ अगर कोई, जैसे मैं बात करता हूँ, आप में से कोई बात करता है, हम सारे बारी बारी जब हम बात कर रहे होते हैं लोगों के साथ, यहाँ कुरान और हदीस को जनरलाइज करके हम ये पेश करते हैं कि जी रब करीम का ये हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वईद है, और ये सरेआम हम पेश कर सकते हैं। लेकिन किसी का नाम लेकर जब हम पेश करेंगे तो ये बुराई होगी, इसमें इस्लाह नहीं है, इसमें खुद से नफ्स की तस्कीन का बायस जो है ये बनती है ये बात, जब हम किसी बड़े आदमी को, बड़े हुक्मरान को, जो भी हुक्मरान है, उसको जब हम मजमे में, मजलिसों में, अपनी मजलिसों में बुरे तरीके से रगेदते हैं, तो ये इसका मतलब है कि मैं अपने नफ्स की जो तस्कीन के लिए ये कर रहा हूँ, इस्लाह के लिए नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाह के नाम पर मैं अपनी भी जो आकबत है उसको खराब कर रहा हूँ। इससे भी बचने का हुक्म दिया गया है, और ये भी कहा गया कि जो तरीका इख्तियार करें, आप हुक्मरान को जो भी रसाई रखता है, अगर मजलिस में भी कहना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करके उनसे अलग हो जाएं, अलग जाके कहें कि सर ये बात नहीं है, ये आपके जो है ना ये वकार के खिलाफ है, आपकी इज्जत के खिलाफ है, आपके इक़्तिदार के खिलाफ है, आपके इस आला ओहदे के खिलाफ है, आप ये ना करें, आप इसको इस तरह से करें। रब करीम ने आपको इज्जत दी है, इस इज्जत का ख्याल करें, इसको बचाएं, और हो सकता है कि ये बात उसे पसंद आए और वो सारी जिंदगी इस बात को याद रखे और फिर दूसरे लोगों की बात सुनना शुरू कर दे, और वो हुक्मरान वो ना रहे जो था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स किसी हाकम, ये बड़ी याद रखने वाली जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि ज़ाहिर है कि जो शख्स किसी हाकम या अहले इक़्तिदार जो है उनमें से किसी मामला में नसीहत करना चाहे तो उसे एलानिया या जाहिर होकर जो है ना वो ना करे, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे अलग ले जाए और उसको नसीहत करे। अगर उसने कबूल कर लिया तो बेहतर,
वरना नसीहत करने वाले ने अपना फर्ज अदा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह दिया कि हुक्मरानों को बुरा भला कहकर नसीहत ना करें, हुक्मरानों को अलग करके, ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हुक्मरानों को फिर आप अलग करके मजमे में उनको ना रुके दें। मजमे में मैंने कल बताया था कि दो बातें, कि जाफर मंसूर जो खलीफा थे, उनको एक मजमे में बंदे ने हाथ उठाकर कहा कि अल्लाह से डरें, आप खलीफा हैं, हमसे ज्यादा आपने असाब देना है, ये सारा करना है। तो उन्होंने फिर कहा कि तूने सिर्फ अपने खुद से नफ्स की तस्कीर के लिए जो है ये बात की है इस मजमे में, वरना तू मुझे अलहदगी में भी कह सकता था ये बात। तो इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक शख्स ने इसी तरह मजमे में कहा था, तो हजरत अली ने भी कहा था कि तूने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए ये सारा कुछ किया है, तूने मेरी इस्लाह के लिए कुछ नहीं किया। मेरी इस्लाह चाहता तो मुझे अलहदगी में ये बात कहता, तो मैं वो रब करीम तुझे भी बख्शता, मुझे भी बख्शता, मुझे भी हदायत देता, तुझे भी हदायत देता। तो हदायत जो है वो सब के लिए है, लेकिन वो हदायत ऐसे नहीं है। फिर दूसरी बात जो है ना, एक और में जो हमें जहन में रखने की बात है, कि जो लोग ये सोचते हैं कि फर्ज करें कि जी कोई ज़नाकारी है, शराबखोरी है, जुआ है, और ये इधर उधर जितने भी को बुरे अमाल हैं, को या अमर मुनकर कि फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, मैं कहता हूँ जैद बकर सारे जो है वो इस ये किए जा रहे हैं, और हमें इससे क्या मतलब है, करने दो, कौन सा वो मेरा कुछ बिगाड़ रहे हैं। तो हमने तो इस नयूब से पाक साफ है, यानी मेरे अंदर तो ये नहीं है, अगर मेरे अंदर नहीं है तो जो दूसरे करते रहे। ऐसे लोग भी मुआशरे में गलत कारी के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। अभी जो हमने पीछे पढ़ी है कुरान पाक की आयत, ये उन्हीं की बिल्कुल मुंतबिक होती हैं, कि जी हम कैसे ही मुमकिन है कि जी मैं ये सोचूंगी जी वो कर रहे हैं, ये उनका मामला है, मेरा मामला नहीं है। तो ये बात नहीं है, बल्कि क्योंकि याद रखने की बात है कि कौम का एक शख्स का बगाड़ दूसरे अफराद को मुतासर तो हर सूरत करेगा, और जब उस पर कोई नकीर, कोई मलामत, कोई सजा नहीं होगी, तो दूसरे अफराद भी इन बुराइयों में पूरी तरह खुल खिला के सामने आ जाएंगे, और वो कहेंगे कि जी ठीक है, ये हमारा भी हक है। इसलिए अगर कोई अहले नजर जो है जाहिर है, इससे अगर कोई खामोशी इख्तियार कर लें, तो ये पूरी कौम में एक जहर की तरह ये फैल जाएगा। अगर वो कोई आदमी जो नहीं करता, तो जब पूरी कौम इस या जो इसमें शामिल हो गई, अखलाकी गिरावट में चली गई, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सवाए बर्बादी के, इख्तलाफ के, इंतशार के, इंशिकाक के कुछ नहीं रहता। और इंशिकाक के हमने पढ़े हैं, कुरान पाक में भी है कि इंशिकाक जिन कौमों में आ जाता है, वो कौमें ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती, ना उनमें इत्तेहाद रह सकता है, ना उनको जिंदगी लंबी मिलती है, वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं। फिर और नए लोग आ जाते हैं जो उनके ऊपर हुक्मरानी करते हैं। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इस बात का मुतकाजी है कि कौम तब जाके यकजा रहती हैं, इस्लाह का काम हमेशा जारी रहता है, और वो इस्लाह का काम जो है वो मारूफ काम है ही इस्लाह का काम मारूफ काम है, और कोई काम है ही नहीं है। तो यही वजह है कि अमर मुनकर से न रोकने पर जो वबाल पूरी कौम पर होगा, उसमें खामोश रहने वाले भी ज़ाहिर शामिल होंगे, वो नहीं बच सकेंगे। एक मैंने पढ़े थे, एक मिसाल, बड़ी जबरदस्त मिसाल है, वो किसी ने बहरी जहाज की मिसाल दी थी, कि अगर बहरी जहाज के ऊपर वाला जो छत है, उसके ऊपर अगर पानी है, और नीचे वाली मंजिल वाले जो है वो भी ऊपर से जाके पानी लेकर आते हैं, तो वो किसी दिन वो तंग आके कहें यार ये क्या मजाक है कि हम नीचे रहते हैं और हम ऊपर वाली मंजिल से पानी लाते हैं, जबकि पानी हमारे नीचे है, ये समंदर में है। और कोई कहे कि लो जी सुराख करो इस कश्ती में, इस जहाज में, पानी ऊपर है और हम पानी इधर से लेंगे, हम नहीं ऊपर से पानी लेकर जाएंगे। तो सोचें कि अगर नीचे वाले अपनी ये बात कर ले और ऊपर वाले उनको ना रोके, भाई सुराख ना करो, तो इसका मतलब ये हो कि जहाज में सुराख करेंगे तो वो जहाज सिर्फ नीचे वाली मंजिल को नहीं डुबोएगा, ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। तो लिहाजा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जहाज को, जो निचले वाली मंजिल है, उनको रोकने की जरूरत है। ये ना को सोचे कि मैं ऊपर अगर बैठा हूं तो मैं बच जाऊंगा। रब करीम ने कह दिया कि जो शख्स भी रोकता नहीं है, हुक्म नहीं देता, ख्याल नहीं करता, हदायत नहीं देता, हिकमत का इस्तेमाल नहीं करता, इल्म जो है उसका इस्तेफादा नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि वो जुर्म कर रहा है। तो इल्म भी जुर्म ना बनाए। इल्म अगर जुर्म बन गया तो फिर इंसान के पास क्या बचेगा। तो रब करीम हम सबको इस हिदायत के साथ, कुरान के साथ लिंक रखे कि हम उससे मारूफ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे रखा है, और जो हमें मुनकर से मना करने के जो तरीकाकार बताया है, उस तरीकाकार को हम अपनाएं, ताकि सोसाइटी के अंदर हम आगे जो है ना वो बढ़े, और लोग मारूफ की तरफ आए, लोग असल इल्म की तरफ आए, असल हदायत की तरफ आए, और वो कुरान की तरफ आए। आसर
آواز چلی گئی ہے آپ کی وارث بھائی.